بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 64 اور آج کی تیسری قسط ہے اور ہیڈنگ ہے محاصرہ، سپردگی اور جلاوطنی۔ یہ تھا سب ہیڈنگ، لیکن مین ہیڈنگ ہمارا چل رہا ہے غزوہ بدر کے بعد کی جنگی سرگرمیاں۔ ناظرین، رب ذوالجلال نے اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ جسے غزوہ بدر کہتے ہیں مدد فرمائی۔ ناظرین، یہ کتاب کی رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ۔ الرحیق المختوم کتاب کا نام ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ ہے یہ کتاب جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، غزوہ بدر، اور سب ہیڈنگ ہے 64 وی لاگ تیسری قسط کا محاصرہ، سپردگی اور جلا وطنی۔ کون کہتا ہے کہ نفرت سے چلے گی دنیا، تو دکھا دے کہ محبت سے چلے گی دنیا۔ کون کہتا ہے کہ محبت سے چلے گی دنیا، تو دکھا دے کہ محبت سے چلے گی دنیا۔ محاصرہ، سپردگی اور جلا وطنی۔ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام ابو لبابہ بن عبد المنذر کو سونپا اور خود حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے ہاتھ میں مسلمانوں کا پھریرا دے کر اللہ کے لشکر کی ہمراہ بنو کین کا رخ کیا۔ انہوں نے آپ کو دیکھا تو گھڑیوں میں قلعہ بند ہو گئے۔ آپ نے ان کا سختی سے محاصرہ کر لیا۔ یہ جمعے کا دن تھا اور شوال سن 2 ہجری کی 15 تاریخ اور 15 روز تک، یعنی حلال ذی قعدہ کے نمودار ہونے تک محاصرہ جاری رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، جس کی سنت ہی یہ ہے کہ جب وہ کسی قوم کو شکست و ہزیمت سے دوچار کرنا چاہتا ہے تو ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ بنو قینقاع نے اس شریر پر اور اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جان و مال، آل و اولاد اور عورتوں کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا۔ اس کے بعد آپ کے حکم سے ان سب کو باندھ لیا۔ لیکن یہی موقع تھا جب عبداللہ بن ابی نے اپنا منافقانہ کردار ادا کیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت اصرار و الحاح کیا کہ آپ ان کے بارے میں معافی کا حکم صادر فرمائیں۔ اس نے کہا، اے محمد، میرے معاہدین کے بارے میں احسان کیجئے۔ واضح رہے کہ بنو قینقاع خزرج کے حلیف تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کی۔ اس پر اس نے اپنی بات پھر دہرائی، مگر اب کی بار آپ نے اس سے اپنا رخ پھیر لیا۔ لیکن اس شخص نے آپ کے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو، اور ایسے غضبناک ہوئے کہ لوگوں نے غصے کی پرچھائیاں آپ کے چہرے پر دیکھیں۔ پھر آپ نے فرمایا، تجھ پر افسوس، مجھے چھوڑ۔ لیکن یہ منافق اپنے اصرار پر قائم رہا اور بولا، نہیں، بخدا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ آپ میرے معاہدین کے بارے میں احسان فرما دیں۔ 400 کھلے جسم کے جوان اور 300 زرہ پوش جنہوں نے مجھے سرخ و سیاہ سے بچایا تھا، آپ انہیں ایک ہی صبح میں کاٹ کر رکھ دیں گے۔ واللہ میں زمانے کی گردشوں کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے ساتھ، جس کے اظہار اسلام پر بھی ابھی کوئی 1 ہی مہینہ گزرا تھا، رعایت کا معاملہ کیا اور اس کی خاطر ان سب کی جان بخشی کر دی۔ البتہ انہیں حکم دیا کہ وہ مدینے سے نکل جائیں اور آپ کے پڑوس میں نہ رہیں۔ چنانچہ یہ سب از رعایت شام کی طرف چلے گئے اور تھوڑے ہی دنوں بعد وہاں اکثر کی موت واقع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اموال ضبط کر لیے، جن میں سے 3 کمانیں، 2 زرہیں، 3 تلواریں اور 3 نیزے اپنے لیے منتخب فرمائے، اور مال غنیمت میں سے خمس بھی نکالا۔ غنائم جمع کرنے کا کام محمد بن مسلمہ نے انجام دیا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ ہوگا غزوہ سویق، جو ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے اس کے بعد، یعنی کہ 64 کی تیسری قسط ہماری کمپلیٹ ہوئی۔ یہ ہے 65 ویلاگ، اگلا نیکسٹ اور چوتھی قسط ہوگی اور ہیڈنگ ہوگا غزوہ سویق۔
وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ انشاءاللہ. یہ ہمارا کمپلیٹ ہوا. در اقدس سے رحمت بانٹنے خیر البشر نکلے، ہوئے جب مصطفیٰ کے دامن رحمت سے وابستہ، نہ تھی جن کی کوئی اوقات وہ بھی معتبر نکلے. شہیدی کا خیال تو ہستی پر جمال آیا، دل مضطر ہوا خوش تر، علم ٹوٹے ضرر نکلے.